اب میرے بھائیوں میرا پانچواں اور سب سے بڑا جو مقدس جرم ہے، اور آپ اگر میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہوں کہ یہ جرت میں نے کی ہے پہلی دفعہ، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ برملا کہا ہے کہ یہ آج کل جتنی بھی گمراہیاں ہیں نا، اس کی وجہ آج کے لوگ نہیں ہیں، پرانے بزرگ باپے ہیں. ورنہ آج تک ہمیشہ لوگ یہی کہتے تھے پچھلے جو اگلے تھے وہ ٹھیک تھے، یہ پیچھے جو آ رہے ہیں نا یہ خراب ہو گئے ہیں. میں نے پہلی دفعہ یہ آ کے آواز بلند کی، نہیں سر پچھلے تے اللہ دے معافی دے، وہ جنہوں چار ہاتھ اگے سن، اور دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. یہ سب سے بڑا میرا مقدس جرم ہے، اور اس کے بغیر چینج آ نہیں سکتی تھی. آج اگر آل امیہ کا لوگ دفاع کر رہے ہیں تو یزید کے دور میں اس سے ورس کنڈیشن تھی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یزید جو ہے وہ حضرت علی پہ لعنت نہیں کرواتا تھا، یا حضرت حسین کو اس نے ظلمن شہید نہیں کروایا. آج جو بھی یزیدی پارٹی ہے ان کے باوجداد پیچھے ہی موجود ہیں. تو یہ میرا سب سے بڑا جرم ہے جو میں نے کیا ہے. اور اب چونکہ یہ جرم بہت بڑا تھا تو اس جرم کو انہوں نے چھپانے کے لیے جو میرے لیے گالی نکالی نا وہ یہ تھی کہ 1400 سال سے سارے ہی گمراہ ہیں، آج تو ہی ایک اکیلا حق پہ جم پڑا ہے. میں اسی سٹائل میں بول رہا ہوں، 1400 سال میں کوئی حق پہ نہیں تھا. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا با یزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے، اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے. او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے، تو بھی انج ہی من یار. یہ نہ کھیل نہ یار، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر. یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے. او بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار. نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو یار. کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دوں ایسوں کو نیچے، تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے، ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے. سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی. تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی. ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سن لی. سر میں نے کب کہا کوئی حق پہ نہیں تھا یار؟ جن بزرگوں کی کتابوں کے احادیث کے میں حوالے پیش کرتا ہوں اور رحمہ اللہ ان کو کہتا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، علیہ السلام کہتا ہوں، تو یہ رسپیکٹو میں انہی کو کلمات کہہ رہا ہوں نا جن کو میں آن کرتا ہوں. میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو کتابوں کو مانتا ہے. تو سر نہیں سر 1400 سال سے نہیں، الحمدللہ ہمارے امام موجود ہیں، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ میں اور سینکڑوں ہزاروں اصحاب ہیں. تابعین میں آپ آ جائیں، حسن بصری، سعید ابن مسیب، ٹھیک ہے، پھر میں امام زین العابدین،
یہ سارے تابعین ہیں نا. تبع تابعین میں آ جائیں, آگے چلتے جائیں تو آپ کو امام زید, پکے حسینی, امام حنیفہ, امام مالک, اور آگے چلیں تو پھر امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, امام نسائی. تو ہم مانتے ہیں سارے بزرگوں کو, اور بزرگوں کو بھی مانتے ہیں, بزرگوں کی بھی مانتے ہیں. تو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں حق, میں یہ کہتا ہوں کہ جو حق کتابوں میں لکھا تھا وہ آپ چھپاتے تھے, ہم نے وہ لوگوں کو بتایا کہ کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور بابے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ یعنی, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو جنہوں نے میری صحبت کی یعنی صحابہ کا, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. یعنی یہ تبع تابعین تک کا زمانہ آلموسٹ 300 سال اس کی نبی علیہ السلام نے توصیف کیا. اور اس کے آگے الفاظ ہیں, اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, جھوٹی گواہیاں دینے والے, امانت میں خیانت کرنے والے, اور موٹاپے کو پسند کرنے والے. یہ موٹے موٹے کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں سارے ہی بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں. یہ لوگ پیدا ہو جائیں گے, یعنی 300 سال کے بعد ہی ساری گمراہیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو سر جب ہم یہ کہتے ہیں نا یہ آپ کے بزرگ گمراہ ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں, اور آپ یہ نہ کریں کہا کریں کہ یہ پرانے بزرگوں کو کہہ رہے ہیں. نہیں سر, میں درمیانے بزرگوں کو کہتا ہوں. پرانے بزرگ تو ہمارے ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین. آپ جن بزرگوں کو مانے وہ تو درمیانے ہیں, وہ 300 سال کے بعد آئے ہیں. ہم تو پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارے سارے بڑے بڑے امام پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو گئے. امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے. آپ یہ نہ سمجھیے گا حنفی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ امام حنیفہ ہیں, پھر ادروائز فقی لے لیں. پھر جو فقہ جعفری ہے کو حنفی ماننے کے لیے تیار ہے کہ امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں, یا ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیں کلاس فیلو ہیں, ان کے والد کے استاد ہیں امام باقر کے. اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ وہ جعفری نہیں ہے, تو آپ بھی پھر وہ حنفی نہیں ہیں. تو امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے رحمہ اللہ تعالی. امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے. امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بڑے بڑے جو 4 فقہ کے امام ہیں. پھر آپ احادیث کے اماموں میں آئیں, امام بخاری 256 میں, امام مسلم 261 میں, امام ترمذی جو ہے 279 میں, امام ابو داؤد 275 میں, امام نسائی جو ہے وہ 303 میں. لیکن پھر بھی وہ 300 کے انڈر ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 311 میں پورا ہوتا ہے, 303 میں فوت ہوئے. امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 میں فوت ہوئے. تو یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو پہلے 300 سال کے ہیں. تو ہم کیوں نہیں مانتے بزرگوں کو؟ ہم یہ کہتے ہیں بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا تھا اس کو بھی آپ مانیں. بعد میں پھر خرابی آئی ہے. اور یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی ہمارے پرانے بزرگ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے, نہ شیر و شکر نہیں تھے, شیر و شکار تھے, اللہ معافی دے. اور آپ کو پھر ہم تحدیث نعمت کے طور پر مثال دے دیتے ہیں. ایک تو آپ کو تازہ مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی دی کہ دیوبندیوں کی اذان, چونکہ دیوبندی اور اہل حدیث ان کو کمبائنڈ وہابی کہا جاتا ہے بریلویوں کے نزدیک, ان کی اذان پہ کہا بابا جی نے چھوڑ دو انہاں دی اذان دا کیڑا احترام ہے, تے سورہ دے سور نے کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے, او بھابیاں دی اذان اے دا کیڑا ادب ہے, اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح خنزیر بدترین جانور ہے نا, تو خنزیروں میں سب سے بدترین خنزیر جو ہے نا وہ وہابی ہیں, یعنی دیوبندی اور اہل حدیث. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں جذباتی ہو گئے تھے یا پچھلے لوگ ٹھیک تھے. نہیں سر, انہوں نے اپنے بزرگوں کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے. یہ میں اب آپ کو بتا دوں, پاکستان میں سب سے پرامن جماعت جسے ڈکلیئر کیا گیا ہے نا کئی سالوں سے, وہ دعوت اسلامی ہے, جس میں 10 سال میں بھی سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں. یہ تینوں کتابیں دعوت اسلامی نے چھاپی ہوئی ہیں, الیاس قادری صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں. نمبر 1 ملفوظات اعلی حضرت, نمبر 2 احکام شریعت, نمبر 3 حسام الحرمین. اس میں آپ ذرا لینگویج سنیں. پہلے آ جائے ملفوظات شریف. اعلی حضرت کے ملفوظات ان کے بیٹے نے جمع کیے, جن کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, مصطفیٰ رضا خان نوری, مفتی اعظم ہند.
1981 میں فوت ہوئے ہیں. اور پہلا حصہ ایسا ہے کہ جس پہ اعلیٰ حضرت نے خود اسے پڑھا ہے, اس پہ ربائی لکھی ہے, اور اسی پہلے حصے میں یہ بات موجود ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹے نے لکھا ہے تو باپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو بیٹا پھنس گیا تو مفتی اعظم ہند ہے, پھر کدھر جاؤ گے؟ بار ربائی لکھی ہے اس پہ. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں سوال ہوا کہ وہابیوں کی جماعت ہو رہی ہو تو الگ سے نماز پڑھیں یا ان کے پیچھے پڑھیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا, دو ٹوک, کہ وہابیوں کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. ہاں جی, نماز ہی کوئی نہیں انہوں نے دی تھے, پیچھے پڑھو گے تو کتنے ہوئے گی. دوسرا سوال ان سے ہوا کہ وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. تو بڑا سمپل جواب دیا انہوں نے, کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. سیدھا سیدھا کفر بولا, کفار کی مساجد. تو جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے, کہیں پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, تو یہ سمجھ لیں جیسے گھر میں نماز پڑھی ویسے ہی جو ہے نا وہ ان کی مساجد پڑھی. یہ کفار کی مساجد ہے, کفار کی مساجد, اندازہ کریں. اور تیسرا سوال ہوا کہ وہابیوں کی اذان, تو انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے. ویسے تیسرا سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا, جب پہلے دو سوال بھی فارغ ہو گیا تو اذان بھی کی کیا مطلب حیثیت رہ جانی. کہا ان کی جس البتہ جب اللہ کا نام آئے تو جل جلالہ یا عز وجل اور نبی الاسلام کے مبارک نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ لیں, بس یہ آپ کر لیں, وہ احترام دے دیں, ادروائز کوئی نہیں. اور سر یہ تھا جو احکام شریعت میں انہوں نے جتنا اوریاں فتویٰ دیا ہے کھول کے. اب وہ پوچھا گیا یہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے, اگر کوئی وہابی ذبح کر دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے کہا وہابی, یہاں انہوں نے کھول دیا وہابی کی ڈیفینیشن. انہوں نے کہا وہابی یعنی دیوبندی لفظ لکھا, اہل حدیث, رافضی, قادیانی جو کافر ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شمار کیا. انہوں نے کہا یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تب بھی ذبیحہ حرام اور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. جی میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انجینئر جو ہے نا وہ قادیانیوں کو کافر تو کہتا ہے لیکن یہود و نصارہ سے بدتر نہیں کہتا. تو سر انجینئر کو تو چھوڑیں, اعلیٰ حضرت آپ کا کام کر گئے ہیں کہ وہ اہل حدیث اور دیوبند کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ کے گئے ہیں. تو تسی پہلے اپنی فکر کرو, قادیانی دی بات کرنا. تو جے تسی مندے ہو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے آؤ میرے کو بھی لکھوا لو پھر کہ میں کہہ دوں گا کہ قادیانی اپنے کفر وچ یہود و نصارہ تو بھی بدتر نے. لیکن پہلے منو کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اہل حدیث اور دیوبندی یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں, یہ تم لوگ مان لو, مجھ سے بھی اگلے دن آ کے لکھوا لو. اور اگر نہیں مانتے پھر کفر لوٹاؤ نا ان کی طرف, نہیں لوٹاؤ گے. میری بات کو اتنا توڑ موڑ کے پیش کیا. وہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے, کم از کم یہ قرآن و حدیث کو مانتے تو ہیں نا, اور اس کی ماننا وہ تو آپ بھی نہیں مان رہے. حنفی کیا بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں, تو ہم ان پہ بھی ہم فتوے لگا دیں تو ہم قادیانی کو کافر مانتے ہیں. اب یہ جھگڑے چھوڑ دیں کہ وہ 7ویں گھاٹی میں ہوں گے یا 6ٹھی میں ہوں گے یا 5ویں, پہلے اپنی فکر کرو. اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں, اور اگر اہل حدیث دیوبند یہ مان لیں اگلے دن مجھ سے آ کے لکھوا لیں کہ قادیانی جو ہے یہود و نصارہ سے بدتر ہے. میرے مسئلے ہی حل ہو جائے گا نا. آؤ نا بچہ میدان وچ, تسی میرے کو جواب لینا سی نا, لے ہن تسلی جے, راتی نیندر ہن سونی آئے گی تانوں. اعلیٰ حضرت تہاڈا کام کر گئے نے. تو یہ تو 2 حوالے تھے. اب تیسرا حوالہ جو ہے نا حسام الحرمین کا ہے, لیکن ابھی اذانیں شروع ہو چکی ہیں. انشاءاللہ اذانوں کے وقفے کے بعد تیسری اس متبرک کتاب بزرگوں کی لکھی ہوئی اس کا حوالہ آپ کو انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اذان کے وقفے سے پہلے ہم 2 کتابوں کو ڈسکس کر چکے. اب آ جائے تیسری بک ہے حسام الحرمین. 1905 میں اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب لکھی, اس کا نام ہے حرمین کی تلوار. اور تلوار انہوں نے اپنی حنفی بھائیوں پہ ہی چلائی ہے, یعنی دیوبندیوں کے اوپر. 5 کفر کے فتوے لکھے, ان میں سے 1 غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند کے اوپر. اور ویسے تو وہ بڑی مزے کی کتاب ہے, اگر آپ پڑھیں تو اس میں تو بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں. 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. جس طرح کے روافظ جو ہیں وہ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں, یہ وہابیہ شیطانیہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں. نعوذ باللہ. تو نعوذ باللہ میں دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں.
بلکہ تینوں کے لیے. تو اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں علماء دیوبند کے بارے میں کہ ان کے کفر میں بھی شک کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی سارے کروڑوں دیوبندی وہ تو یقین سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو گستاخ نہیں مانتے, اور کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی کیا؟ واجب القتل. کروڑوں یہ ہے شیر و شکار والا معاملہ, شیر و شکر والا نہیں. اور یہ کتاب انہوں نے لکھی. پھر اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری, جو شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والے ان کے پیر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند. 35 علماء دیوبند کے سائن کروائے, جن میں اشرف تھانوی کے بھی سگنیچر ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا, میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور اس کتاب کا نام رکھا المہند, ہند کی تلوار, علی المفند, ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر. اور پاگل بابا کہا احمد بریلوی کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ احمد بریلوی, ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے, جس طرح شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. کیا کیا جناب نسبتیں زمین و آسمان کی کتابیں انہوں نے ملائی اس کے اندر. تو یعنی انہوں نے کروڑوں بریلویوں کے امام کو اور کروڑوں بریلویوں کو شیطانی لشکر, یعنی سب سے مردود ترین روئے ارض پہ کوئی ہو سکتا ہے تو شیطانی ہو سکتا ہے نا, یعنی کافر سے بھی اگلی درجے میں ڈال دیا. اور صرف ان کو نہیں, آگے چل کے انہوں نے لکھا جو اہل حدیث ہے نا وہابی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ان پہ الزام لگایا یہ وہابی, ان کا وہابیوں کا ہمارا کیا لینا دینا ہے, وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے, ہم تو انہیں خارجی مانتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی لکھ دیا ہے فتاوی شامی میں, ابن عابدین شامی نے رد المختار بھی کہتے ہیں, در مختار پہ حاشیہ لکھا تھا رد المختار کے نام سے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. تو ہم تو اس کے قائل ہیں جو ہمارے بزرگ لکھے ہیں, اور وہ بزرگ ایسے ہیں جو کامن ہیں, ان کو بریلوی بھی بزرگ مانتے ہیں. اسی لیے جال حق کے اندر بھی یہ عبارت جو ہے نا فتاوی شامی رد المختار کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ویسے چندوں کے چکر میں دیوبند اور اہل حدیث ایک ہوئے ہیں, ادروائز یہ خارجی سمجھتے ہیں اہل حدیث کو, دیوبندی جو ہیں, اور بریلوی تو پہلے ہی ان کو کہتے ہیں خارجی ہیں. تو یہ ان لوگوں کا پیار محبت تھا. میں نے آپ کو نمونہ بتایا کہ یہ باتیں تو ہمیں کرتے ہیں, لیکن ہم تو بڑے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں. یہ تو ایک دوسرے کو کس کس لیول تک جا کے, اور جب اہل حدیث کی اگر آپ نے زبان دیکھنی ہے تو وہ آپ کو ویڈیوز میں نظر آ جائے گی. اور البریلویہ کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں, جس طرح کی علمی لینگویج انورٹڈ کاماز میں انہوں نے استعمال کی ہے بریلویوں کے بارے میں, تو اہل حدیث کی زبان بھی آپ کو پتہ چل جائے گی. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے نہیں بیان کی ہیں کہ تاکہ میں اختلاف کو بھڑکاؤں, بلکہ میرا مقصد ان چیزوں کو بتا کے روٹ کاز انالیسس کرنا ہے کہ یہ کام پچھلوں نے ڈالا ہے. پچھلوں سے مراد اگلے جو گزر چکے, پچھلے تو ہم ہیں, پہلوں نے ڈالا ہے یعنی اگلوں نے جو اگلے گزر چکے. لہٰذا ان کے پیچھے اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے اپنا منہ سرخ نہ کریں. جو تارج میر صاحب کہتے ہیں نا کہ جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, بالکل غلط ہے. اپنا پہلے چھوڑو, کیونکہ اپنوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے, اور دوسروں کو بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑ کے دیکھو. سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے, اسے کمبائنڈ فارم میں ایک جگہ رکھو. جس کی سچ بات ہے اسے سچ کہو, جس کی غلط بات ہے اسے غلط کہو, تو تب حق بات پتہ چلے گی آپ کو. تو اس کے ذریعے ہم حق کو اجاگر کر رہے ہیں. مقصد اختلاف بھڑکانا نہیں, اختلاف ختم کرنا ہے. تو سر جب آپریشن ہوگا پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ چیخیں تو نکلتی ہیں. میرا تو کام میں اکثر کہتا ہوں ڈاکٹر سرجن والا ہے. ہومیوپیتھک دوائی تو میں دے نہیں سکتا, میرے پاس مریض ہی وہ آتا ہے جس کا کٹ لگنے والا ہوتا ہے. آج تک اپینڈکس کی تکلیف کا علاج ہومیوپیتھک دوائی یا ایلوپیتھک سے نہیں ہوتا, سیدھا چیرا لگتا ہے. آج تک کسی آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یار تیرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے نا اس کی تو چیخیں نکلواتا ہے, وہ کہے گا بھائی ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے, میں ایک بار اس کو جب سیدھا کرتا ہوں تو چیخ تو نکلتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کی ہڈی میں جوڑتا ہوں سامنے رکھ کے. میں بھی ان کے نظریات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس طرح کر کے پھر وہ جوڑتا ہوں ان کو اللہ رسول کے ساتھ. تو ظاہر ہے اس کو سیدھا کرتے وقت چیخیں تو نکلتی ہیں نا جب اپنے بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. تو مجھے کوئی یہ نہ کہ میں وہ والی دعوت کیوں نہیں کر رہا, اس لیے کہ میرا تو کام ہی ڈاکٹر سرجن والا ہے. انجینئر تو میرا ایک پروفیشن ہے ہی ہے, لیکن ڈاکٹر سرجن والا کام بھی ہے. اس طرح کے گلے شکوے ہم سے نہ کیا کریں کہ ہم اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے ٹاپکس ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور ویسے تو 99 قتل تو انہوں نے بھی کیے ہوئے ہیں, ہم نے تو صرف سینچری مکمل کی ہے. کیا بریلوی اپنے سوا ساروں کو جہنمی نہیں مانتے ہیں؟
تو میں نے تو اس طرح کی سینچری نہیں کی. میں کہتا ہوں سارے انشاءاللہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے اپنے کرتوت بھگت کے. تو میں کیسے مجرم ہو گیا؟ میں وہی کچھ بریلویوں کے بارے میں کہتا ہوں جو دیوبندی اہل حدیث سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں. میں وہی کچھ اہل حدیث کے بارے میں غلط کہتا ہوں جو بریلوی دیوبندی پہلے ہی کہہ رہے ہیں. میں وہی دیوبندیوں کی غلط باتیں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو بریلوی اور اہل حدیث پہلے ان کے بارے میں کہتے ہیں. سنی شیعہ کے بارے میں، شیعہ سنی کے بارے میں نے کوئی اپنی نئی چیز تو کوئی بھی نہیں سامنے لے کے آیا. اور میں نے کئی بار چیلنج کیا، میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں کسی نہ کسی مکتب فکر کا نہ رہا ہو. اور جتنی اجماعی چیزیں ہیں ان پہ میرا اجماع کے اوپر ایمان ہے الحمدللہ. کتاب اللہ، سنت، اجماع، اس کے اوپر ایمان ہے. لیکن اگر کوئی فرقہ اختلاف کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا فرقہ اجماع امت کہنا شروع کر دے، نہیں، جس پہ پوری امت جمع ہو، جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن جس پہ پوری امت ایک بات کرتی ہو، جس طرح پوری امت کہتی ہے نمازیں 5 ہیں، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، حج کے لیے مکے جانا ہے، یہ وہ ساری ایگریڈ اپون چیزیں. ونس اختلاف آئے گا اجماع امت ٹوٹ جائے گا. پھر آپ نے دیکھنا ہے حق بات کس کی ہے. کسی بہت بڑے مکتب فکر کا بھی جو اتفاق جو ہے وہ اجماع امت نہیں ہوگا جب تک کہ سب کے سب یونانیمسلی ایگریڈ نہ کر جائے. تو یہ باتیں میں نے اس کے ضمن میں کر دی. اب میرے بھائیوں میری آخر میں ایک گزارش ہے. ویسے تو گزارش بھی آدھے گھنٹے کی بن جاتی، لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں. کافی کچھ میں نے ڈسکس کر لیا ہے، کئی ایک باتیں میں نے بیچ میں ہی ڈسکس کر لی پوائنٹس کے اندر ہی، کہ میرا کوئی بھی آپ کے پاس ادھورا کلپ پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے وہ کلپ کسی دوسرے مولوی نے اپلوڈ کیا ہوگا، ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہوا ہوگا. ہم پوری بات اپلوڈ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم نے خود کلپ دیکھا ہے، کلپ وہ دیکھیں جو میری چینل کے اوپر ہو. جو آدھا کاٹ کے اس کے منہ میں لقمہ انہوں نے خود ڈالا ہو، وہ تو سورہ نساء میں بھی آیا نماز کے قریب مت جاؤ، تو بس اتنا ہی پڑھ لیں. آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. وہ تو شارٹ کلپ آپ قرآن سے بھی بنا سکتے ہیں ادھوری بات کا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ آدھی بات ہے. اس کے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اور پھر آگے چل کر آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ بھی کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. تو اب آدھی بات لے لیں تو وہ تو آپ جو مرضی کریں، اس طریقے سے تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر ہماری گفتگو بعض اوقات پیک پہ پہنچتی ہے، اس میں ایک اگریسو سٹائل ہوتا ہے. وہ پوری گفتگو میں آپ صرف اتنا حصہ اگر اٹھا لیں تو وہ تو بڑا عجیب لگے گا. وہ تو قرآن میں بھی آپ دیکھیں، سورہ ذاریات میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو فرماؤ جب تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب مجھے بتائیے عام ہمارے اخلاقیات میں اس جواب کو آپ اخلاقی سمجھیں گے کیا؟ لیکن نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اس کے پہلے درجنوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں وہ تو اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ قیامت آ نہ جائے، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ یہ خام خواہ جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے لیے، حجت بازی کے لیے کہتے ہیں کب آئے گی. جب اتنی دفعہ سمجھایا جائے اور اینڈ پہ کہا جائے کہ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ سخت جملہ ہضم ہو جائے گا. تو میرے بھی جو بیچ میں سخت جملے ہیں وہ پوری گفتگو کے ساتھ ہوتے ہیں. بیچ میں سے اٹھائیں تو قرآن میں بھی پھر میں ایسے ایسے جملے نکالوں گا کہ آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ بات کرنے کا انداز اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ پوری تمہید ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورا قرآن ایک نازل ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح میری ایک دفعہ انہوں نے مئی 2020 کے اندر ایک ویڈیو کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بالکل الٹ طرح کاٹ کے میرے اوپر ایک FIR انہوں نے کٹوائی زبردستی، جو پہلی پیشی کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہو گئی. اور فارغ اس طرح ہوئی کہ پولیس نے خود جا کے FIR ہی واپس لے لی. کاٹتے ہوئے نہیں تھا ان کو پتا کہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، صرف بہکاوے میں آ کے علماء کے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو 90 منٹ کی ریکارڈ کروائی تھی. میری زندگی کی سب سے اہم ترین اگر کوئی ویڈیوز ہیں نا تو ان میں سے ایک وہ ویڈیو ہے، اور بلکہ آج والی کا تو اب پہلا نمبر ہو جائے گا. دوسرا نمبر اس ویڈیو کا ہے، اور تیسرا نمبر پھر اگر کسی ویڈیو کا ہوگا نا تو وہ میرا انٹرویو ہے مجلس نمبر 50، جس میں 22 سوالات 4 گھنٹے میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں.
اور مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، آج والی برل ٹاپ پہ آ جائے گی. تو وہ ایف آئی آر آپ یوٹیوب پہ لکھیں وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، تو اس میں نے اپنے تمام چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس آلموسٹ ان کے جو انہوں نے آدھے آدھے کلپ کاٹے، میں نے ایک ایک بات کا جواب دیا. بلکہ یہ پچھلے دنوں یہ ہمارے جو اینکر پرسن ہے نا عمران خان، پرائم منسٹر کا نام بھی عمران خان ہے، ایک اینکر پرسن بھی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ریگولرلی سنتے ہیں کافی عرصے سے. تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی کبھی موقع ملے تو میرے نام سے آپ یہ ویڈیو میں بتائیں کہ مجھے بھی آپ کا پہلی دفعہ تعارف اس کلپ سے ہوا جو آپ کے خلاف بنا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے، تو لیکن چونکہ یہ پڑھا لکھا بندہ تھا، کہتا ہے میں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. میں نے کہا یہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی اس طرح بات کر رہا ہو. تو میں نے پورا جب سنا تو پھر پتا چلا کہ باقی تو سارے رانگ نمبر ہیں. وہ خود کہہ رہے تھے میری وائف وہ چونکہ دوسرے مکتبہ فکر سے تھی تو وہ بات نہیں سنتی تھی، تو میں ان کو جب ٹریولنگ پہ لے کے جاتا تھا تو میں آپ کی نا ویڈیو چلا دیتا تھا، وہ سنتی رہتی تھی. آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ گیا کہ بھئی قرآن کی آیت کا نمبر ہوتا ہے، حدیث بھی کوئی اس طرح نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، یہ نہیں، وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ پراپر ایک بکش یہ دین ہے، آسمانوں سے نازل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ سن کے اب یہ حال ہو گیا کہ وہ کہتی ہے یہ سارے باقی رانگ نمبر ہی ہیں. علی بھائی جو ہے ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اور مجھے کہنے لگے کہ میں بیٹھتا نہیں ہوں، آپ جو آیت کوٹ کرتے ہیں نا میں نوٹ کر کے اس کو فزیکلی قرآن میں خود پڑھتا ہوں. الحمدللہ حدیث کا نمبر ڈال کے خود پڑھتا ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نہیں. سر یہ جو بھی کام کرے گا نا تو پھر اس سے یہ پتا چلے گا کہ علماء مجھے گالیاں کیوں دیتے ہیں، میرا علمی جواب کیوں نہیں دیتے، کیونکہ اس کا جواب نہیں ہوگا. اور جو جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے یہ باتیں. یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ یہ لکھا نہیں ہوا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. تو اس میں نے کئی ایک مثالیں دی. آج میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو کاٹے ہوئے وہ میں اسکپ کرتا ہوں اس پورے مسئلے کو، اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹے اور لے کے آؤ. یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار، انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار، اگر تم سچے ہو. تو کیا کہا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آ گیا اور علم بھی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے. امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہم السلام اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ، بڑی لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے. البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطا امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چل رہی ہے. اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ
جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی، یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے، مجدد الفسانی، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. نہیں، امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا. وہ پہلے قرآن حدیث ملا، عقیدے ملا، اجتہاد کیڑا؟ اجتہاد تے آج نہیں پہ ملتا. آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں. کیمرے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ، دعوے ان کے سنیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. یہ بھی لکھے ہیں نال، اندازہ کرو. ویسے ہی جھوٹا آیا فقہ حنفی چی آؤ. ہاں، غلام احمد قادیانی دجال. اور جس کو یقین نہیں ہے نا، جو جا کے دیکھ لیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں. تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے. اور باقی جو موسٹ ڈسائسو حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث. جو 4 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج کے بھی بعد مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں. قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے: اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا. باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، مسند امام احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں عوام میں بلند کیا صحابہ میں اور کہا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا مولا میں، اس کا مولا علی. جس کا جگری یار میں، اس کا جگری یار علی. جس کا آقا میں، اس کا آقا علی. جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں. یہ تینوں معنی درست ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آیت تلاوت کی. صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور نے کہا تم میرا یہ حق ولایت تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا. تو فرمایا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو سر اس کے ساتھ پھر کیا مطلب نکلا؟ اس کا آقا ہی نکلا نا، کہ جو اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم رکھے. تو یہ پلیٹ فارم ہے سر، غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے، اللہ کے فضل سے. آخر میں آپ کو اپنی اکیڈمی کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں. اس لیے نہیں کہ چندہ بھیجیں، آن لائن ٹرانسفر کریں، نہ سر. فری ریسرچ پیپرز منگوائیں، کربلا والا بھی فری. صرف ڈاک کا خرچہ 300 آپ نے دینا ہے. فری آئیں گے 12 کا پیکج، 9 ریسرچ پیپرز، 3 اذکار کارڈ، اور احادیث کی کتابیں بھی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر. بخاری، مسلم، مشکات آپ منگوا سکتے ہیں. صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے اور اس کی وہ آدھی قیمت آپ نے دینی ہے. اس کے لیے صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162.
اور اگر باہر سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ بعض اوقات آ جاتا ہے, آپ ٹرائی کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کا نمبر مل جائے گا. تو آپ ڈاک منگوا سکتے ہیں. باقی یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. صرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتابیں آ جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میری یہ بلٹ پروف شیٹ جو ہے نا, یہ کتابیں ہیں. میرے تک پہنچنا ان کتابوں کو پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا. میں تو اس طرف بیٹھا ہوا ہوں نا, میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں ان کتابوں سے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں, میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے, آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو انشاءاللہ تعالی آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے. بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں. اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور بقول ہمارے مرشد مصباحی صاحب کے, اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے. اب تو خیر ان کی کافی ساری باتیں آ گئی ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا, اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے, کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نئی گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو اکوالا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا, کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے. او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے, تو بھی انج ہی من یار. یہ نہ کھیل نہ یار, اپنے چاہ اور لاڈ میں اس طرح نہ کر, یہ تیرا چاہ لاڈ غلط ہے. تو بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار, نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح, نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں, خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار, خدا کا نام لو یار. کیا کرنے نکلے ہو تم. میں آپ سب سے بٹھا دوں ایسوں کو نیچے, تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے, ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے, سانو نہ سنا ہے, نہ اسی تیری سننی. تو اپنا نواں کول ہی رکھ, سانو نہ اپنا نواں دے. تو کوئی ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا, جو نئی بات ہی ہم نے سن لی. تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا, اویں منو جنہیں وڈیاں نے منیا, تے تسی اونج منو جویں وڈے من کے گئے نے. وڈے اے نے بخاری مسلم, ہاں جی, فلانا شریف تے فلانی شریف, او نہیں وڈے, اے وڈے ایویں منو جویں وڈیاں نے منیا. وڈے صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین ہیں, اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو دے, محو کر دے, معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ اس کو ٹاپ پہ رکھیں ویڈیو کو, سب لوگوں کو شیئر کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مقدمہ کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی, یہ آپ کی اب علمی ذمہ داری ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.